رحم فرما میرے مولا۔ اگلا سوال، عرفے کی نیاز کیا ہوتی ہے؟ اس نیاز کو لازم سمجھنا کیسا؟ کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی اب رسم ہے، خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا، اب جیسے 15 شعبان آ رہی ہے تو اس کی عرفے کی نیاز دلائی جائے گی، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عرفہ آ رہا ہے، اہتمام کے ساتھ چیزیں کرنی ہیں، اور پھر لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے، خاندان کے افراد کو، پھر سارے ثواب کی صورت ہوتی ہے۔ شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میری نظر سے کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسی روایت نہیں گزری کہ جس میں عرفہ کو بطور خاص بیان کیا گیا ہو۔ ہمارے ہاں عرفہ جو ہے وہ ایک بڑا دن ہے، حج کے موقع پر وقوف عرفہ جو ہے وہ رکن ہوتا ہے، لیکن یہ جس انداز میں آپ جو عرفہ بیان کر رہے ہیں بعض جگہوں پہ ہوگا، میری نظروں سے تو اتنا گزرا نہیں ہے، یہ بہت پہلے مجھے یاد پڑ رہا ہے، ایک آدھ بار سوال آیا تھا، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو مرحومین کے حوالے سے ان میں اصل صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے ایصال ثواب۔ اس کے لیے دن بھی لازم نہیں ہوتا، طریقہ بھی لازم نہیں ہوتا، آپ جب بھی ایصال ثواب کریں اس کی رخصت موجود ہے، اس کے اندر احادیث موجود ہیں، قرآنی آیات ہیں، دعا کا حکم دیا گیا ہے، تو ایصال ثواب کرنا درست ہے۔ لیکن اس طرح عرفہ کا نام دینا اور پھر اس دن اہتمام کو لازم قرار دینا، یہ شرعی طور پر غیر شرعی طریقہ کار ہے، اس سے اجتناب برتا جائے۔ مفتی صاحب، اس عرفے میں یہاں تک کہ ہوتا ہے کہ مرحوم کی جو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں نا، ڈشز، پہننے کے کپڑے، تو اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی زندگی میں اس کی پسند کا تو خیال نہیں رکھا جا رہا، مرنے کے وہ فوت ہو گیا تو اس کی پسند کا اس کے سے اپنے آپ مطابق کو اہتمام بچائیں، کرتے ہیں۔ یہ مطلب ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ شرعی حیثیت نہیں۔ ٹھیک۔ اگلا سوال شعبان کے حوالے سے، ماہ شعبان میں لوگوں سے میسج پر معافی مانگنا کیسا؟ دیکھیں، میسج پر معافی مانگنا جائز ہے اور اچھی بات ہے کہ معافی مانگ رہے ہیں آپ، اور بڑے میسیجز آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں میرا نمبر جو عام ہے اس پہ تو میسیجز کی بھرمار ہوتی ہے، اور حرکتیں ہماری نہیں بدلتی۔ یعنی آج 15 شعبان کو معافی مانگیں گے اور پھر اس کے بعد 16 شعبان کو وہی حرکت ہوگی، دل آزاری کر رہے ہوں گے، مخالفت کر رہے ہوں گے، تکلیف پہنچا رہے ہوں گے، تو خانہ پوری کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، دل سے معافی مانگیں تو بالکل درست طریقہ کار ہے کہ بھئی مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو چونکہ نامہ اعمال کے تبدیل ہونے کی رات ہے تو آپ مجھے معاف کر دیجئے، تو فی ذاتی ہی تو درست ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو یہ رسم بن گئی ہے کہ ہر ایک نے میسیجز فارورڈ کرنے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، اور اپنی حرکتوں کو بھی نہیں بدلنا، تو میں اس کے خلاف ہوں۔ تو اپنے حرکتوں کو بدلیں، اور معافی مانگنے کا مطلب دل سے شرمندہ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دل سے معافی مانگیں تو ایک اچھی چیز ہے، آپ مانگ لیجئے، لیکن اس کے بعد آپ کا عمل بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ یہ آپ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ ایک رات آپ نے میسیجز چلا دیے اور وہ جیسے ہی 15 شعبان ختم ہوئی تو آپ اپنی فطرت ثانیہ پر لوٹ کر آ گئے۔ لیکن بہرحال معافی مانگنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف بھی کرنا چاہیے۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو اگر انفیکٹ غلطی ہو جائے، میں اکثر ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنی غلطی کو فیاضانہ طور پر تسلیم کر لیجئے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لیجئے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ رحم فرما میرے مولا۔